ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کی، جو اپنے ارتقاء کے بعد اس وقت بدترین دور سے گزر رہا ہے، جسے اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی سالوں سے چلتے ہوئے نیوز چینلز کے لائسنس اچانک یک ان کے معطل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے اس میں تمام کارکن پریشان ہیں۔ وہ کارکن پریشان ہیں جو پہلے ہی سے کئی ماہ ہو گئے جن کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جن کی جبری برطرفیاں کی جا رہی ہیں، ادارے لپیٹے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے کارکنوں کو ہو گئی ہے، جو 2 سال پہلے ان حالات سے نہیں گزر رہے تھے، اس دور حکومت میں جو ان کا حال ہے وہ بے حال ہے، بتانے کے قابل نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں روک کے بتانا چاہوں گا کہ جو پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے جو اس کا آغاز ہوا ہے، یہ کن مراحل سے ہوتا ہوا یہاں پر آیا ہے، اور اس نہج پہ ہم کیوں پہنچیں اور کیسے پہنچیں، اس میں کس کس کا کردار رہا ہے، اس میں ہمارے اندرونی اور بیرونی کون اسے ادارے اور کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آج الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ تمام کارکنوں کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے اندر اینکرز بھی ہیں، ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہے، ڈی سی این جی کا بھی عملہ ہے، کاپی ایڈیٹر بھی ہیں، این ایل ای، کیمرہ مین، سب کے سب جو ہے اس بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، جو زبوں حالی کا شکار ہے۔ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے جو کارکن پریشان ہیں، جو تنخواہوں سے محروم ہیں۔ تو اس پاکستان میں پرنٹ میڈیا جو پہلے سے چل رہا تھا، اس کی بات ہم یوں نہیں کریں گے کہ وہاں تو پہلے ہی کہ وہ اپنے وزن کے تلے وہ دب چکا ہے۔ جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے کہ سرحدوں کی نگہبانی ترجمانی کیا کرتے تھے، ان کے بھی کارکن جو ہے وہ تنخواہوں سے محروم ہیں، سال ان کو تنخواہیں نہیں ملنے، جو کئی اخبارات ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، جو جن کا یہ ماننا تھا کہ وہ نظریاتی سرحدوں کی ترجمانی کرتے ہیں یا خالصاً منافع کے لیے جو اس میں کاروبار میں آئے تھے، ان کے کارکن جس طرح سے پریشان ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی، اور کئی جو ہے ادارے بند بھی کیے جا چکے ہیں، کتنے بیورو آفس بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اسی لیے اس جانب توجہ دینا بیکار ہے۔ فی الحال ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ بھی صحافی کہلاتے ہیں۔ وہاں تو وہ ایک انڈسٹری جو ہے کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ سمٹتی جا رہی ہے، لیکن یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی جو انڈسٹری ہے، اس نے ابھی میچور ہونا تھا، لیکن اس میچورٹی سے پہلے ہی اس کا گلا دبایا جا رہا ہے، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان میں ہم دیکھیں جو الیکٹرانک میڈیا کی جو پرائیویٹ میڈیم میں جو شروعات ہوتی ہے وہ جیو نیوز سے ہوتی ہے، جس کی نشریات کا آغاز اگر 2002 میں ہوتا ہے، گو کہ اس سے پہلے 2000 اور 2001 میں انڈس اور ایئر وائی آ چکا تھا، لیکن اس طرح سے اس کی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ جیو نیوز جب آیا تھا یہاں پہ سارے اخبارات سے لوگ یہاں آئے تھے، ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، ان میں بھی شامل تھا۔ جو ایکسپریس نیوز سے میں نے جیو نیوز کو جوائن کیا تھا ہماری تربیت کے لیے، سی این این کی ٹیم آئی تھی جنہوں نے 2 سے 3 ماہ ہمیں ٹریننگ دی ہمیں۔ اس میں جو مووی میکرز بھی آئے تھے، جو بالکل فریش لوگ بھی، زیادہ تر فریش لوگ تھے اس میں، کیونکہ اخبارات میں خبر بنانے کا انداز الگ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر الگ ہوتا ہے۔ اخبار میں جو خبریں ہوتی تھیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ، اور یہاں پہ ٹی وی کی اسکرین کے اوپر اگر اسی ویو بھی چلائیں تو 25 سیکنڈ کی خبر ہونی چاہیے، چھوٹی سی، اور وہ ویژول کے حساب سے۔ تو بہرحال اس مقصد یہ تھا کہ آپ کو مزید قریب لے کے آؤں کہ اس میں کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہوا، پھر دبئی سے آغاز تھا، اور اس میں جو لوگ آئے، جو پرنٹ میڈیا سے ہم جیسے جو آئے، اس کے اندر وہاں سیلریاں کم تھیں۔ یہاں سے خوشحالی آتی ہے یہ الیکٹرانک میڈیا سے، جب ہم وہاں پہ 7,000 8,000 تنخواہ ملا کرتی تھی، یہاں پہ ڈائریکٹ جمپ لگ کے 12,000 15,000 پہ شروع میں گئے، اس کے بعد تو پھر وہ لاکھوں میں سارے لوگ اسے ہم بھی فیضیاب ہوئے ہیں اسے پوری طرح سے۔ تو یہ سلسلہ دبئی سے آغاز ہوا تھا اس کی نشریات کا، پھر یہاں پہ لینڈنگ رائٹس لیے جاتے تھے کیونکہ یہاں سے آن ایئر ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر 2008 میں اس کی اجازت ملتی ہے۔ پھر پاکستان میں واپس ادارے اور مزید ادارے نئے ادارے آتے ہیں، لیکن ان سب کو جو افرادی قوت جو فراہم کی
جو انڈسٹری سے وابستہ لوگ جو دیے وہ جیو نیوز ہی سے تھے. آج بھی پاکستان کے جتنے ادارے ہیں اس کے ہر ادارے میں جیو نیوز کے لوگ ملیں گے, اور کتنے ہی چینل ہیں جو جیو نیوز ہی کے افراد ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال چلتی رہی, تو یہاں پہ اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ مستحکم رہے, ادارے بنتے رہے مزید اور لوگوں کو روزگار ملتا رہا. لیکن پھر جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو آپس میں اداروں کے اندر مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. کیوں اس دوران میں جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, یہاں پہ بھی بعض چینل جو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ کی بھی علم میں ہوگا کہ کئی چینل اس طرح سے نظر آتے تھے ہمیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی جسٹ ایک آؤٹ لیٹ کے طور پہ نظر آ رہے ہوتے تھے ہمیں, کہ وہ اس سیاسی جماعت کی ترجمانی کیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر جو اشتہارات کی جو بندر بانٹ ہوئی اس نے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا, کیونکہ پھر مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. اس وقت تک باہر سے نقصان نہیں ہوا تھا, اندرونی طور پہ جو مالکان ان کی لڑائی شروع ہو گئی, پھر کچھ کارکنوں کو بھی شامل اس میں کیا گیا. تو یہ سلسلہ یہ چلتا رہا, واضح طور پہ تفریق نظر آنے لگی انٹرنل سطح کے اوپر. لیکن پھر تھوڑا سا آگے آتے ہیں, 2011 آتا ہے, وہاں سے پھر مینار پاکستان پہ تحریک انصاف کو ری لانچ کیا جاتا ہے, ایک بڑا جلسہ تھا. اب یہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ٹرننگ پوائنٹ میں یہاں کہوں گا کہ اس کے بعد پاکستان کے جو اینکر پرسن لے لیں, پاکستان کے میڈیا کے مالکان ہوں یا کارکن ہوں, سب وہ عمران خان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو گئے. سب عمران خان کو پاکستانی قوم کا نجات دہندہ ڈکلیئر کرنے میں لگے رہے. تمام میڈیا ہاؤسز دیکھیں, اگر آپ سب کے سب میں جب لائیو جتنے انٹرویوز اس دور میں آج تک عمران خان کے ہوئے ہیں, کسی اور سیاسی جماعت کے سربراہ کے نہیں ہوئے ہوں گے. ہر چینل کے اوپر مستقل سولو انٹرویو چلا کرتا تھا, یا ٹاک شوز کے اندر عمران خان ہی ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت ان کو ریٹنگ کی مشین بھی کہا جاتا تھا. تو اس لیے یہ ہر جگہ ہوتے تھے. وہاں سے پھر پتہ چلا کہ بعض چینل نے بالکل لائن لے لی, یک طرفہ طور پہ ان کو تمام اینکرز بھرپور طریقے سے عمران خان کی حمایت کرتے تھے, اس میں کوئی وہ نہیں. اسی لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جماعتیں بار بار یہ کہا بھی کرتے تھے کہ آپ یہ اینکرنگ چھوڑ کے, کئی اینکر کو انہوں نے کہا تھا اینکرنگ چھوڑیں اور تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں. تو یہ جو صورتحال ہم نے دیکھی, جو 126 دن کا جو دھرنا ہوا تھا پھر ڈی چوک کے اوپر, تو بعض اینکرز اسی طرح سے جلسے وہاں پہ کنٹینر پہ جاتے تھے, عمران خان بھی ان کے ہاتھ پکڑ کے لہراتے تھے کہ یہ سچے صحافی ہیں, اور وہیں سے پھر ان کو فروغ ملتا رہا. لوگ ٹی وی کے اوپر نجات دہندہ, پھر الیکشن کیمپین جو تھی ساری وہ الیکٹرانک میڈیا یعنی کہ ٹیلی ویژن پہ ہی لڑی گئی ساری. اور عمران خان نے اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ وہ حکومت میں جو آئے ہیں اسی میڈیا کے ذریعے آئے ہیں. ایک وہ وقت تھا جو ہر کارکن پاکستان کے عوام کی یہ نجات دہندہ ان کو گردانتے تھے کہ یہ عمران خان آ جائیں گے دور اقتدار میں تو اس سے ان کی زندگی سنبھل جائے گی, بہتری آئے گی, غربت ختم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی. اب جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ اصل سلسلہ ہے جب ٹیلی ویژن کے جو کارکن ہیں, جو صحافی ہیں, اینکر ہیں, وہ بھی عمران خان کی طرح یو ٹرن لینا شروع کرتے ہیں. جو صورتحال جب سامنے آتی ہے, جس طرح سے اس دور میں جیسے آتے ہیں گورنمنٹ کے اندر پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب دور بدل رہا ہے, نیوز چینل 24 گھنٹے کے نہیں ہونے چاہیے. فواد چودھری وزیر اطلاعات, جس گورنمنٹ کے پہلے وزیر اطلاعات بنے, آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ماس کمیونیکیشن بھی فرسودہ ہو چکا ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں, اس کی تعلیم کی, اور یہ نیوز چینل بھی زیادہ نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا, فلم انڈسٹری کو بڑھاوا دیا جائے گا, اور اس طرح سے ڈرامہ انڈسٹری, وہ ہم نے پھر آگے جا کے دیکھا جو ٹرکی کے ڈرامہ ارطغرل غازی وہ چلایا گیا. اس طرح سے اسی دور میں پھر میڈیا کے اندر جو جبری برطرفیاں شروع ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کے اندر, اس میں کیمرہ مین, این ایل ڈی, ڈی ایس این جی انجینئر, اینکرز اور تمام الغرض جتنا اسٹاف تھا, ایون ڈی ایس این جی جو گاڑیاں تھیں ان کو بھی, ڈرائیور کو بھی سیٹ ختم کر کے کہا ڈی ایس این جی انجینئر گاڑیاں چلائیں گے. تو یہ اس صورتحال تک کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر بار بار کہا گیا کہ میڈیا جو کیمپین چلا رہا, ہمارے خلاف مہم چلا رہا ہے. تو یہاں سے جس طرح ہوا, پھر جس کا چاہے بازو مروڑ دیا جائے, اشتہارات بند کر دیے گئے, سارا کا ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر پیمرا کے ذریعے لائسنس معطل کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جیسے نیو کا کیا گیا, ان کو بند کر دیا گیا, لیکن عدالت میں گئے, عدالت نے بحال کر دیا.
پھر یہ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں 24 نیوز کا یہ لائسنس معطل کر دیا گیا، 7 سال سے چینل چل رہا ہے کہ آج پتہ چلا آپ کو کہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی گئی ہے، تو گو کہ عدالت نے بحال کر دیا ہے، لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ پھر جو چینل آپ کی الیکشن کیمپین چلاتا رہا جیو نیوز، اس کے مالک کو کتنے عرصے سے آپ نے بند کر دیا؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ میڈیا اس طرح سے چلا کرتا ہے؟ پاکستان کا میڈیا آج بھی وائبرنٹ ہے، جو انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کسی کو بھی یعنی کہ جب بھی قومی ایشو آتا ہے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جائز رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بھارت کے میڈیا کی طرح نہیں ہے جو قوم پرست ہے، جس میں ہر وقت بہتان ترازی کی جاتی ہے، خواہ سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن یہاں احساس ذمہ داری سب میں ہے۔ ہمیں یہ حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو بھی اینکر سے، جو کل تک جتنے سینئر اینکر تھے جو پی ٹی آئی کا ہر وقت پی ٹی آئی کر رہے ہوتے تھے اور یہ عمران خان کے سحر میں مبتلا تھے، آج کیوں خلاف ہو گئے؟ کیوں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ یہ کارکنوں کو کیوں بے روزگار کیا جا رہا ہے؟ اس گورنمنٹ نے تو بات کی تھی کہ 1 کروڑ سے نوکریاں دی جائیں گی، یہاں پہ تو لوگوں کے روزگار ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ اس کو دیکھنا ہوگا، اس میڈیا کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ چوتھا ستون ہے، یہ آپ کے لیے، یہ ملک کی خدمت کر رہا ہے، یہ عوام کی خدمت کر رہا ہے، اس کو چلنے دیں۔ اس کی یہ تنقید بھی کرتا ہے تو اس میں اصلاح کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہ وہی میڈیا جو آپ کو اقتدار میں لے کر آیا، آپ اس سے کیوں جیلسی کا شکار ہو رہے ہیں؟ ان کو کام کرنے دیں، یہ کام بہتر کرے گا تو آپ کا نام ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بھی جائیں اور آپ وہاں سے بھی چلے جائیں۔ آپ تو یہ بہتری لانے کے لیے کچھ تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جب آپ کل کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے، کس طرح سے پکارتے تھے، ٹی وی چینل کے مالکان کے خلاف بھی آپ بات کرتے تھے، سیاسی جماعتوں کے خلاف بات کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہلکی سی میڈیا آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے تو آپ برا مان رہے ہیں؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دیں گے تو یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ ٹی وی چینلز کو کام کرنے دیں، ان کو اس طرح سے نہ روکیں۔ طریقہ کار اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں۔ تو بہتری سب کی، آپ کی، ہماری، سب کی بہتری اسی میں کہ جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں، ان کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ شکریہ۔